السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمامی احباب کا خوش آمدید ہے، اور تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے اس درمیانی عشرے یعنی عشرۂ مغفرت کے اب اختتام پر جو اب تک آپ حضرات نے ہمارا ساتھ دیا ہے، مزید ایسے ہی دینی کاموں میں ہم تمام کا آپ حضرات ساتھ دیتے رہیے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کی اس کاوشوں محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ساتھ ساتھ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہر ایک کے روزوں، نمازوں، تراویحوں، قرآن کی تلاوتوں کو، صدقات خیرات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے جو تاریخ اسلام کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کی وہ عظیم داستان اور محبتوں کی وہ عجیب جنگوں میں سے ایک جنگ ہے کہ جس جیسی تاریخ اور تاریخی جنگ کسی اور شے کے اندر، کسی اور جگہ کے اوپر یا کسی اور مذہب کے اندر نہیں لڑی گئی ہوگی، چونکہ وہ شعر غالباً یاد پڑتا ہے، نہ تیروں پر نہ تلواروں پر نہ بھالوں پر، انہیں تو ناز تھا کملی والے مصطفیٰ پر۔ یقین مانیے ایسی داستان کبھی نہیں ہوئی کہ 313 کا چھوٹا سا لشکر 1000 کے زریر مسلح ہتھیار کے ساتھ لیس ایسے لشکر کے سامنے تنہا تھوڑے سے ہتھیار، تھوڑے سے حرب و سامان کے ساتھ لڑا ہو اور اللہ نے نصرت کے ڈنکے بجا دیے ہو۔ یقین مانیے یہ وہ عظیم اور تاریخی یادگار جنگ بدر ہے کہ جس سے رہتی قیامت تک ہر مسلمان کو ہمیشہ رہنمائی ملتی رہے گی اور اس کے ایمان میں اور پختگی ہوتی جائے گی۔ مزید اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ وہ عظیم نفوس قدسیہ کو ہم کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ان کے نام کا وسیلہ طلب کریں۔ یقین جانیے یہ ایسے نفوس قدسیہ ہو چکے، یہ 313 کہ حضور رسالت اکرم نور مجسم شفیع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ بدر کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب اس جنگ کے بعد اب کوئی ایسا عمل وہ کرے نہ کرے، لیکن اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ 313 جنتی لوگ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ کے ماتحت ایسے عظیم نفوس قدسیہ کا جب بھی وسیلہ مانگا جاتا ہے اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں کہوں گا کہ آج کی افطاریوں میں آپ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ان اصحاب بدر، غازیان بدر، شہدائے بدر کے لیے ہو کر آپ بارگاہ عزت میں دعا کریں، اپنے لیے وسیلہ طلب کریں، اپنے بچوں کے لیے طلب کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ حضرات کو میں کہہ دوں کہ ان کی داستانوں کو سنا کریں،
اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو بتائے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے اوپر کیسا بھروسہ کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک کھجور ہوتی تھی، اسی سے سحری کرتے تھے، اسی سے افطار کرتے تھے، ہے نا۔ اور کچھ تو وہ تھے کہ جن کے پاس کھجور تک بھی اویلیبل نہیں تھی، وہ ٹھلیوں کے اوپر گزارا کرتے تھے، اور کچھ تو وہ تھے ان میں کہ جن کے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں تھا تو صرف پانی پی کر گزارا کرتے تھے، یعنی سحری پانی پر ہوتی تھی، افطاری پانی پر ہوتی تھی۔ ایسی عظیم ہستیوں کی داستانیں بتائی جائیں، عشق کے ترانے ہماری اولادوں کو بتائے جائیں، تاکہ ہماری اولادیں جو آج دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکی ہے نا، وہ نکل کر باہر آئے اور اسلام کی تعلیمات کی طرف آگے بڑھے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ سلسلہ قرآن ہماری جو چل رہا ہے وہ ہے حدیث رمضان المبارک کے فضائل کے اوپر حدیث پاک کا ایک عظیم سا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں آج کے اس مبارک دن میں ایک حدیث پاک جس کو بہقی شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہاں سے اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، یعنی کس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کس سے روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، کس سے روزے کے قضا کے ساتھ کفارہ دینا پڑتا ہے، ان حدودوں کو اس نے پہچان لیا اور ساتھ ساتھ کیا یہ بھی کہ جس سے بچنا چاہیے اس سے بچتا بھی رہا، ہے نا، یعنی گالی گلوچ سے بچتا رہا، بری باتوں سے بچتا رہا، حسد سے بچتا رہا، کینہ سے بچتا رہا، اپنے آپ کے دل کو اس نے صاف رکھا، بالکل جیسا کہ رب اور رسول چاہتے ہیں ویسے اس نے پورا دن گزارا، اپنی آنکھ سے بھی گناہ نہ کیا، اپنے کان سے بھی گناہ نہ کیا، اپنے منہ سے بھی گناہ نہ کیا، اپنے ہاتھ سے بھی گناہ نہ کیا، اپنے پیروں سے بھی اس نے گناہ نہ کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہی رمضان کا روزہ اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں نا ان تمام کے لیے ہو کر کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اس کے پچھلے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کہ جس کے روزے رکھنے سے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، چونکہ سلسلہ چل رہا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات روزے کے مسائل کو بھی سماعت فرما رہے ہیں، چونکہ اس مسئلوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے اس حدیث پاک سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھی طریقے سے ہمیں اس کے حدود کو پہچاننا ہے، اس کی نہیات کو پہچاننا ہے، اس جو رب کہہ رہا ہے کہ اس سے بچا جائے، اس سے بچنے کا جو حکم ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہو کر ہم اس کے احکامات کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، چونکہ روزے کی جس طرح مفسدات ہیں ویسے روزے کے مکروہات بھی ہیں۔ تو آج کے مکروہات کے اندر آپ کو بتاؤں جو بخاری شریف اور ابو داؤد و ترمذی و نسائی ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات میں سے ہے کہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے، یہ مکروہات روزہ ہے کہ جس چیز کو روزہ کہہ رہا ہے کہ مت کرو اور تم وہی کر رہے ہو، اسی کے اوپر عمل کر رہے ہو، جیسے روزہ کہہ رہا ہے گالی مت کرو، گالی مت بکو، غیبت مت کرو، گانے مت گاؤ،
اور تم اسی میں ہی ہو. جیسے عام طور پر ہمارے یہاں روزے کو خراب کرنے کے لیے ہو کر لوگ ضائع وقت کو ایسے گزارتے ہیں جیسے ٹی وی چالو کر دیا، دوپہر پڑے سیریل لگا دی عورتوں نے، وقت گزارنے کے لیے ہو کر. شریعت کہتی ہے نہیں، ایسے مت کرو، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندوں کی اس کو کہ جو اس کی کہے ہوئے کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. اس کی کوئی رب کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے روزے یہ جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، بس یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے. پھر ایسا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے کہ جس کے لیے ہو کر اسے کوئی اجر و ثواب دیا جائے. اس لیے عزیزان محترم، آپ خود سوچئے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کو کیسے گزارنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں صحیح سوچ اور صحیح فکر نصیب عطا فرمائے. جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ویسے اللہ ہمیں روزے رکھنے کی طاقت، ہمت عطا فرمائے، اور ایسے ہی روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.